دنیا کے اس امتحان کے اندر جب ہمارے سب کے قدم ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دولت کے لیے جھوٹ بول دیے، معاملات کے لیے جھوٹ بول دیے، تھوڑی سی پریشانی آئی شکوہ شکایت شروع کر دیے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کتا بھونکتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ رات کے اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، کربلا میں چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر امام نہیں ڈرے، کیوں؟ وجہ وہی تعلیم جو انبیاء نے اپنی اولاد کو دی، صحابہ نے بعد والوں کو دی، اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو دی۔ ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قرآن کی آیتوں کو عمل کے لیے پڑھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ عمل کا رزلٹ وہی ہوگا جو خدا نے فرمایا۔ جس طریقے سے اللہ نے انسان کی ضرورت کی چیزوں کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد میں، زمین کی ضرورت تھی پہلے پیدا کیا، آسمان کی ضرورت تھی پہلے پیدا کیا، آب و ہوا کی ضرورت تھی پہلے پیدا کیا، اور انسان کو بعد میں پیدا کیا۔ ایسے ہی قرآن مقدس میں اللہ نے مصیبتوں کا تذکرہ بعد میں کیا اور مصیبت کا علاج پہلے بتایا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ دو آیتوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آزمائش کا تذکرہ بعد میں اور علاج پہلے بتا دیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ آپ ذرا سوچو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو، بھئی سب کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد میں صبر اور صلاۃ کو اتنا کٹ کٹ کے بھر دیا تھا کہ کتنی ہی بڑی مصیبت اور امتحان کیوں نہ آ جائے، ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ جب جب مصیبت آئی دامن صبر انہوں نے تھاما اور صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کی۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی، 9 سال یا 13 سال، اور والد اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کرتا ہوں، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابھی آپ نے 10 ذی الحجہ کو قربانی کی، حضرت ابراہیم کی سنت پر آپ نے عمل کیا، یہ کیا ہے؟
وہ یادگار ہی تو ہے نا. جواب میں حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ وہی تربیت جواب تھی، وہی تربیت. باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا تیرا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا ایسا خواب آپ نے دیکھا، کیا مجھے آپ ذبح کریں گے؟ نہیں، باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے اندر اس عنصر کو شامل کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی امتحان آئے تو دامن صبر نہیں چھوڑنا. جواب دیا انہوں نے اپنے والد کو، یا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے ابا جان وہ کر گزریے، میری زبان پر شکایت نہیں سنیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بھلا اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا؟ کتنا سخت امتحان. لیکن وہی تربیت کہ بیٹا جب مصیبت آئے تو دامن صبر تھام. تو بیٹے نے جواب میں یہی کہا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کریے، میں اپنے رب کی شکایت نہیں کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی جو صبر کی تربیت آپ نے میری کی ہے، اس صبر کی تربیت کا جب امتحان ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ میں دامن صبر تھامے ہوئے ہوں، میں شکایت کا لفظ بھی زبان پر نہیں لاؤں. یہ تربیت. حضرت ایوب علیہ السلام امتحان سے گزرے. کیسا سخت امتحان. ساری اولاد موت کی وادیوں سے گزر گئی، سارے مکانات ختم ہو گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. ایک بیوی تھی جو ساتھ میں تھی، جنگل و بیابان میں تشریف لے گئے، اور بیوی کیسی بھی کیوں نہ ہو اپنے شوہر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. پھر وہ تو نبی کی بیوی تھی اور بہت ہی پیاری تھی، وہ کیسے اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ تو برجستہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ابھی دعا کر دیں گے یہ مصیبت ہٹ جائے گی. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر اپنے رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اب یہ چند دنوں سے تکلیف ہے تو شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. بیوی کا اصرار بڑا، اتنا بڑا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو پھر آپ نے صرف اتنا کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. شکایت نہیں کی، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا. عرض کرتے میرے مولا مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے. تو مولا نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے ایوب اپنے پیر کی ٹھوکر مار، چشمہ نکلے گا، اسے پی لے، اس سے غسل کر لے. آپ نے پیا اور غسل کیا، آپ کی زندگی کے اندر پھر سے جوانی لوٹ آئی اور آپ شفا یاب ہو گئے. اب حضرت ایوب نے جو شکایت نہیں کی اور صبر کیا تو قرآن پکار اٹھا. اللہ فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، میں نے ان کو صبر کرنے والا پایا. اور پھر اتنی پیاری بات فرمائے، نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ، کتنا ہی اچھا بندہ. یہ ہے صبر. حضرت یعقوب کی زندگی دیکھو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان جا لگایا گیا. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ یہ بہتان ہی ہے،
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد جا کر کے پوچھا یہ باتیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں عائشہ اس بارے میں تم کیا کہتی ہے؟ قربان جائیے انہوں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو قرآن مقدس میں آیا ہے، جو حضرت یوسف نے کہا تھا یا حضرت یعقوب نے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس اتنا کہنا تھا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کے حوالے سے آیتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ صبر بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور ایمان والوں سے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو